حضرت سبکتگین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں بادشاہ نہیں تھا تو میں جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں جنگل میں جب شکار کرنے کے لیے گیا، صبح گیا تھا، شام ہو گئی، مگر کوئی شکار مجھے ہاتھ نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ آج جنگل میں جانور شکار کم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگل کافی دور تھا، میں نکل گیا گھر سے تو مجھے خوف یہ بھی تھا کہ اگر رات یہاں ہو گئی، شام ہو گئی تو کوئی درندہ جانور مجھے اپنا شکار نہ بنا لے۔ اسی اشنا میں سوچ و فکر میں دیکھا ہے کہ ہرنی کا بچہ ان کے ہاتھ میں لگا۔ انہوں نے اس ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اپنے گھوڑے پر آ کر کے جلدی سے بیٹھ گئے، اس لیے کہ جلدی سے میں یہاں سے نکلوں تاکہ مغرب کا وقت نہ ہو جائے، اندھیرا یہاں نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے ہرنی کے بچے کو آگے بٹھایا اور میں گھوڑے پر بیٹھ گیا اور میں نے گھوڑے کو بھگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نے پانی بھی نہیں پیا، اپنے گھوڑے کو بھی پانی نہیں پلایا، اس وجہ سے کہیں اندھیرا یہاں نہیں ہو جائے۔ میں متواتر گھوڑے کو بھگاتا رہا، لگاتار گھوڑے کو بھگاتا رہا، یہاں تک کہ میں مغرب سے کچھ پہلے بستی کے اندر پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں نے اپنے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد میں وہاں پر اترا، میں نے بھی پانی پیا، اپنے جانور گھوڑے کو بھی پانی پلایا، اس ہرنی کے بچے کو بھی پانی پلایا، مگر میں نے جب پیچھے کو مڑ کے وہاں پہ دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ہرن بھی آئی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہرن اس ہرنی کے یعنی اس بچے کی ماں تھی، تو میں نے سوچا کہ آج میرا ڈبل شکار ہو گیا، کیوں نہ آج میں اس ہرنی کے بچے کو بھی اور اس ہرنی کو بھی پکڑ لوں گا تو آج میرا ڈبل شکار ہے۔ اور یعنی بلیک میل یہ کرنا کہاں تک صحیح ہے، مگر آپ فرماتے ہیں، حضرت سبکتگین کہتے ہیں میں نے دل کے اندر خیال کیا اور میرے اندر سے درد جاگا اور میں نے کہا کہ اس طریقے سے تو نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہرن ہے جو اپنے بچے کے لیے آئی ہے، یعنی ایک ماں ہے اور ماں کا دل بڑا ہی اپنے بچوں کے لیے نازک ہوا کرتا ہے۔ کہا کیوں نہ اس کے بچے کو رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ ماں ہے، اس طریقے سے اس کو پکڑوں گا تو اچھا نہیں رہے گا۔ انہوں نے ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا، ہرنی کا بچہ دوڑتے ہوئے ہرنی کے قریب گیا تو ہرنی نے اس بچے کو اپنی یعنی باہوں میں پکڑا اور اپنی زبان سے بچے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اب وہ اپنے بچے کو واپس لے کر کے جا رہی تھی جنگل کی طرف، تو آپ فرماتے ہیں وہ ہرن مڑ کر کے واپس مجھے دیکھتی ہے اور پھر اس نے اپنے منہ کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، مگر اس دن مجھے جو سکون ملا، آرام ملا، اس سے پہلے کبھی ایسا سکون مجھے میسر نہیں آیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نماز عشاء کے بعد جب گھر گیا اور بستر استراحت پر لیٹا اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، اور مجھے جب نیند لگی اور ظاہری آنکھیں میری بند ہو گئیں اور میری دل کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیں، اور رات میں خواب کے اندر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ بیان فرماتے ہیں میرا گھر پورا خوشبوؤں سے بھر چکا تھا اور میرا گھر جو ہے معطر ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا حضور کو خواب کے اندر تو حضور مسکرا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے سبکتگین اگر تجھ کو بادشاہ بنا دیا جائے، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو لوگوں پر بھی ایسے ہی رحم کرے گا جیسے تو نے آج ایک جانور پر رحم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سبکتگین کہتے ہیں جب میں نے سنا حضور کی یہ بات تو میں رونے لگا اور میں نے حضور سے کہا حضور میں بادشاہ بننے کے لائق کہاں ہوں، میں تو غلام بننے کے لائق بھی نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تو نے جو کام کیا ہے آج ایک جانور کے ساتھ، اور ایک بچے کو تو لے کر کے آیا تھا، اس کے ماں کے درد کو سمجھا، بچے کو تو نے چھوڑ دیا، حالانکہ جانور ہی تھا۔ تو فرماتے ہیں میرے آقا کہ اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سبکتگین کو بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا جب انسان تو بہت بڑی چیز ہے، انسان اگر جانوروں پر بھی رحم کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر کسی سے محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔